ویلکم ٹو صوفیہ ملک باڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن پہ پورے بلوچستان کے بلدیاتی الیکشنز کی خود اعتمادی، تیاری اور عوامی اعتماد کا دار و مدار ہے۔ علی اصغر سیال صاحب، پروونشل الیکشن کمشنر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ سیال صاحب، بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ جی سیال صاحب، پروونشل الیکشن کمشنر بلوچستان، جب آپ نے یہ چارج سنبھالا تو ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلا خیال آپ کے دل میں کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے بلوچستان میں کوئٹہ میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں میرا انٹرویو کرنے کا بندوبست کیا۔ جو آپ نے بات کی چارج لینے کی اور پہلا خیال، تو ہم ایز اے پارٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہم جتنے بھی افسران ہیں، ملازمین ہیں، ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ذمہ داری دی جائے تو ہم اس کو احسن طریقے سے پورا کریں۔ تو یہاں میری جو پوسٹنگ ہوئی اس حوالے سے میں نے 3 اپریل کو جوائن کیا ایز اے صوبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان۔ تو پہلے دن سے ہی میری یہی کوشش اور خواہش ہے کہ جتنا عرصہ بھی میرا بلوچستان میں گزرے یہاں، تو میں اپنا فرض ایمانداری سے، دیانتداری سے اور خوش اسلوبی سے سر انجام دوں، اور جتنا ہو سکے کہ میں اپنا بہتر ڈیلیور کروں، اور جو بھی میری ذمہ داری ہے الیکشن کے حوالے سے اس کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دوں۔ سر، الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سب کی انگلیاں بھی اٹھتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا لگا، اس دباؤ سے یا اس تنقید سے کام کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اس سے کام مزید بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو آئین نے میں جو فرائض ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، آنریبل چیف الیکشن کمشنر ہو، ہمارے معزز ممبران ہوں، یا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران ہیں، ملازمین ہیں، وہ اپنا کام بخوبی جانتے ہیں، اور جہاں بھی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو وہ تندہی سے، دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ پریشر کی بات آپ نے کی، پریشر تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا کام جو ہے نا اپنے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہدایت ہوتی ہیں، جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اسی کے مطابق کرتے ہیں، اور کوئی ہم پریشر نہیں لیتے۔ سیال صاحب، 28 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سب سے بڑا انتظامی چیلنج جس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ انتظامی چیلنج تو بس کوئی سچ نہیں ہے۔ 3 نومبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد سے جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شیڈول جاری ہوا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ڈی آر او اور آر او کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے، اور ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کرا دی ہے اور ان کا حلف بھی لے لیا ہے، اور ساتھ ساتھ انتخابی فہرستوں کی تیاری وہ بھی مکمل کر دی ہے۔ اور اب جو ہے وہ جیسا کہ شیڈول بھی اناؤنس ہو چکا ہے، تو اس کے مطابق 11 نومبر کو تمام 17 ریٹرننگ افسران اپنے اپنے دفاتر میں پبلک نوٹس لگائیں گے، اور اس کے بعد 13 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک نامینیشن فارم ریسیو کیے جائیں گے۔ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 172 اربن یونین کاؤنسلز ہیں اور 641 وارڈز ہیں۔ تو ابھی جو شیڈول اناؤنس ہوا ہے جس کے مطابق 28 دسمبر کو جو انتخابات ہوں گے وہ 641 وارڈ ممبرز کا الیکشن ہوگا۔ اس کے بعد باقی 4 مرحلے ہیں، تو یہ کل پورا جو سسٹم ہے یہ 5 مراحل پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے وارڈ ممبر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو اربن یونین کاؤنسلز کی مخصوص نشستیں ہیں جس میں خواتین ہیں، حاری ہے، کسان ہے، مزدور ہے اور اقلیت ہے، ان کا انڈائریکٹ الیکشن ہوگا۔ اور تیسرے مرحلے میں جو 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں جس میں تکتو ہے، زرگون ہے، چلٹن ہے اور سریاب ہے،
ان 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی جو مخصوص نشستیں ہیں، پلس جو کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو مخصوص نشستیں، ان کا انتخاب ہوگا۔ اور آخر میں تیسرے مرحلے میں واضح کرتا چلوں کہ جو اربن یونین کونسل ہے، ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا بھی انتخاب ہوگا۔ اور آخری مرحلے میں کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر اور 4 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ تو اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے۔ ہمارا عملہ الیکشن کمیشن نے واضح ہدایت کی ہے کہ ہمارے دفاتر کھلے رہیں گے، اتوار کے دن بھی اگر شیڈول میں کوئی ایکٹیویٹی ہے، اسی طرح ریٹرننگ افسر اور ڈی آر او کے دفاتر بھی کھلے رہیں گے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو شیڈول ہے، اس کے مطابق جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ مکمل طرح سے مکمل ہو۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ پولنگ اسٹیشنز کی مواصلات، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے 28 دسمبر تک کیا کیا اقدامات کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ جی بالکل، جیسے ہی یہ نامینیشن کا مرحلہ اسٹارٹ ہوگا 13 تاریخ سے، تو اس کے بعد جب فائنل لسٹ بنے گی 6 دسمبر کو، جس میں نشانات بھی الاٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ریٹرننگ افسروں کا یہ کام ہوگا کہ پولنگ اسکیم کو فائنل کریں، اور اس کے لیے پوری انسٹرکشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آتی ہیں، اس مرتبہ بھی آئیں گی پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے اور پوری پولنگ اسکیم کے حوالے سے، جس میں عملے کی بھی تعیناتی ہوگی۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن اس طرح بنایا جائیں تاکہ عوام کو سہولت ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اپنے گھر سے پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں۔ تو اس کے لیے پورا ایک پلان ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بلڈنگز میں پولنگ اسٹیشنز کا قیام ہونا ہے، اور ایسی بلڈنگز جہاں سب سہولیات موجود ہوں، پانی کی ہے، بجلی کی ہے، فرنیچر موجود ہو، واش روم ہوں، تاکہ پولنگ عملے کو کوئی تکلیف نہ ہو پولنگ اسٹیشن سیٹ کرنے میں اور پورا دن وہاں گزارنے میں، اور ایسی جگہ پولنگ ہو تاکہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں گاڑیوں کی آمد و رفت کا بھی یعنی بندوبست ہو تاکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اور ہمارے ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ہم پولنگ اسٹیشن پر پورا انتظام کریں تاکہ پرامن ماحول میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری رہے۔ تو اس مرتبہ بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھے انتظام کریں تاکہ پولنگ پرامن طریقے پہ جاری ہو۔ کیا الیکشن والے دن موبائل سروس بند کرنا زیر غور ہے، اور اگر ایسا لگتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے معلومات کی بروقت رسائی میں مشکل پیش آئے گی؟ دیکھیں، یہاں کوئٹہ کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز۔ یہاں کافی جگہ ایسے کچھ انسیڈنٹس ماضی میں جیسے ہوئے ہیں کہ جہاں نیٹ وغیرہ بند کیا جاتا ہے، تو ابھی ہم دیکھیں گے کیا صورتحال ہے، کوشش ہوگی کہ یہ بند نہ ہو، باقی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا سر، جائے گا۔ کیونکہ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے نا، موبائل نیٹ ورک اگر بند کر دیا جائے تو لوگ باہر نکلنا تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو ووٹ کی تعداد میں بھی کمی ہوگی؟ جی ہاں بالکل، ہم خود اس چیز کے حامی ہیں، کیونکہ جو ہماری 8300 سروس ہے وہ بھی اگر نیٹ ہوگا تو لوگ اس سروس کو اویل کر سکیں گے، اس میں پتہ ہوگا کہ کون سی پولنگ اسٹیشن پہ ان کا ووٹ ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ نیٹ سروس اوپن ہو تاکہ ووٹرز جو ہے وہ 8300 کی سہولت اویل کریں اور اس کے ذریعے اپنا وہ متعلقہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچیں۔ صحیح۔ کوئٹہ کے اندر خواتین اور نوجوان ووٹرز کی شمولیت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری تو کوشش ہے کہ جو بھی پاکستان کا ایلیجیبل سٹیزن ہے اس کا نام انتخابی فہرست میں موجود ہو۔ تو یہاں بھی کوئٹہ میں جو ہے وہ ہمارے جو انتخابی فہرست ہے اس میں تقریباً سب کو ہی موقع دیا گیا ہے، ان کے ووٹ موجود ہیں۔ اور ابھی جیسے شیڈول اناؤنس ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایکسرسائز کی ڈور ٹو ویریفیکیشن کی، کچھ 212 بلاکس ہے جس میں ووٹ پرانے ڈیلیمیٹیشن سے مطابق نہیں رکھتے تھے، چونکہ جو ڈیلیمیٹیشن بنی ہے وہ 2017 کے سینسس کے مطابق بنی ہے، اور ہماری جو انتخابی فہرست ہے وہ 2023 کے سینسس کے مطابق بنی، تو وہ عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ اور ہم نے اپنے کافی پبلسٹی بھی کی اور ڈی وے کی میٹنگز بھی کرائیں،
اور تاکہ جو بھی ایلیجبل ووٹر ہو، خواتین ہیں، مرد ہیں، نوجوان ہیں، جو بھی ہیں، تاکہ میگزیمم ان کی جو ہے نا وہ انرولمنٹ ہو انتخابی فہرست میں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کی جغرافیائی وسعت، سیکیورٹی صورتحال اور آبادی کی تقسیم، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب آپ صوبائی سطح پر اقدامات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا کام جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، جو آئین نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اسی لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے بھی آرٹیکل 140A ہے یا 219 سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا، کہ ہم انتخابات کروائیں اور انتخابات پرامن ماحول میں ہوں اور غیر جانبدار اور شفاف ہوں۔ تو جو ہمیں آئین اور قانون نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لوکل باڈی الیکشنز کو جمہوریت کی نرسری کہا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک بلوچستان میں نچلی سطح پر جمہوریت کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کا ایک سیاسی کوشچن ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ابھی جو اعلان ہوا ہے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، یہ ہو جانے چاہیے، کیونکہ بلوچستان صوبے کے 36 اضلاع ہے اور 35 اضلاع میں پہلے سے یہ نظام موجود ہے، اور صرف واحد کوئٹہ تھا جس میں چونکہ وہ لٹیگیشن میں تھا معاملہ، اب آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے شیڈول کا اعلان کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنا کام کریں گے۔ کتنے نئے ووٹرز شامل ہوئے اور کتنے نکل گئے؟ ابھی کوئٹہ کے جو ہے نا 9 لاکھ پلس ووٹرز ہیں، جس میں ہم اگر کینٹ کے نکالیں ووٹرز تو کوئی 8,74,000 پلس ووٹ بنتے ہیں، کیونکہ کینٹونمنٹ میں الگ الیکشن ہوتے ہیں، تو اس مرتبہ بھی یہ کینٹونمنٹ کے ایریا کو نکال کے باقی جو ہے نا ہمارے کوئی 8,74,000 پلس ووٹ بنتے۔ ابھی یہ جو پچھلے 15-20 دنوں میں جو ایکسرسائز ہوئی تو اس میں کوئی 4,000 پلس ووٹ ایڈ ہوئے ہیں، تو اسی جو تعداد ہے اسی کے مطابق ہماری پولنگ اسکیم بنے گی، اسٹاف پولنگ اسٹیشنز بنیں گے اور پولنگ بوتھ بنیں گے، اور اس حوالے سے اسی مطابق پولنگ عملے کی تعیناتی ہوگی۔ صحیح۔ سر، بلدیاتی الیکشن میں خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں کوئٹہ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ 33% جو کوٹا ہے وہ خواتین کا ہے ہر کونسل میں، چاہے وہ اربن یونین کونسلز ہوں، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہو یا کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، تو اس میں 33% جو ٹوٹل تعداد ہے اس کا 33% حصہ خواتین کی نشستیں ہیں، تو اسی مطابق ان کو نمائندگی ملے گی۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے گا کہ شفاف انتخابات کے لیے ٹیکنالوجی کو ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن بلوچستان جیسے یہاں پہ نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی حل ہے یا ایک نیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ٹیکنالوجی جہاں تک آپ نے بات کی تو ایک تو ووٹرز کی معلومات کے لیے اور پولنگ اسٹیشن تک رسائی کے لیے ہماری جو موبائل نیٹ کے ذریعے جو 8300 سروس ہے وہ تو رہے گی، اور وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ قائم رہے۔ باقی پولنگ اسٹیشن پہ جو اویلیبل مٹیریل ہے اس کے مطابق ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے۔ کیا بلوچستان کے لیے کوئی ڈیجیٹل ووٹر لسٹ منصوبہ زیر غور ہے؟ دیکھیں، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی ادارہ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ چاروں صوبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو جو باقی 3 صوبوں کے لیے پالیسی ہوگی وہی بلوچستان کے لیے ہوگی۔ سر، کوئی ایسا یادگار واقعہ جو کسی الیکشن کے دوران آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اور آج بھی آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں، واقعات تو کافی ہوتے رہتے ہیں دوران ملازمت۔ ایک مجھے بس واقعہ یاد ہے جو میں نے 2012 میں صوبہ سندھ کے ضلع ٹنڈو مونت خان میں ایک بائی الیکشن کرایا تھا ایز اے ریٹرننگ آفیسر، تو وہ ایک میرا کیریئر میں ایک یادگار واقعہ۔ سر، کیا کبھی ایسا لگا کہ نظام کمزور ہے لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ آپ کا سیاسی سوال ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں
جو ہمارے پروگرام ہوتا ہے، جو بھی ہدایت ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، ہم اس کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں. اس سے وہ ایک دائرہ ہے، اس سے ہم باہر نہیں جاتے. اچھا سر، ایک سوال میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں آپ نے کاروں کو سسپینڈ کیا، اس کی کیا وجوہات تھی اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، الیکشن کا جو کام ہے یا الیکشن کی جو ڈیوٹی ہے، یہ ایک نیشنل ٹاسک ہے. ابھی اس بلدیاتی انتخابات جو کوئٹہ میں ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد سے ریٹرننگ افسروں کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. وہ 17 ریٹرننگ افسران تھے. جب ہم نے ان کی ٹریننگ کرائی یہاں پر، تو اس میں سے 16 ریٹرننگ افسروں نے حصہ لیا اور ایک ایبسنٹ تھے. اس کے لیے ہم نے دوبارہ ان کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. ان کے ادارے کو خط بھی بھیجا گیا، اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس سے ان کو اطلاع بھی دی گئی کہ آپ آئیں اور اپنا ٹریننگ اٹینڈ کریں. وہ نہیں آئے. جب ان کا رسپانس بالکل زیرو آیا تو پھر مجبوراً جو ہے نا اس کا ریفرنس ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کو بھیجنا پڑا، اور وہاں سے ان کی یعنی ڈیوٹی کی عدم بجاوری پر ان کو معطل کیا گیا ہے. دیکھیں، یہ ایک نیشنل ٹاسک ہے، قومی فریضہ ہے. الیکشن کمیشن جس بھی ادارے کی ملازمین کی ڈیوٹی ہے تو ان کو کرنی ہے وہ. اچھا سر، یہاں پہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، میں آپ سے کچھ کویشچنس کروں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے مختصر جواب ہاں یا نہ میں دیں. پہلا سوال، ووٹر لسٹ ہمیشہ 100% درست ہوتی ہے؟ جی ہاں. بلوچستان کا ووٹر باقی صوبوں کی نسبت زیادہ باشعور ہے؟ کسی حد تک. سیاسی دباؤ کو کبھی محسوس کیا؟ نہیں. اگلا الیکشن پچھلے سے بہتر ہوگا؟ انشاءاللہ. شکریہ سیال صاحب، آپ کا وقت اور بصیرت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. جی سامعین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان مضبوط ہو تو سوال کرنا اور ووٹ ڈالنا مت بھولیے گا. اگر آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی میزبان صوفیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.